وہ جب تک واش روم سے نکلی ڈور بیل جانے کتنی ہی مرتبہ بجائی جا چکی تھی۔ وہ اویس کی ناراضی کا سوچ کر خائف ہوتی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اویس نے اسے دروازہ کھولنے سے پہلے میجک آئی سے باہر دیکھنے کی خصوصی ہدایت کی تھی، مگر اس وقت اجرت میں وہ یہ احتیاط بالکل بھول گئی۔ دوسرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اس وقت عموماً اویس ہی آیا کرتا تھا، لہٰذا اس بے احتیاطی کا رزلٹ دروازہ کھولتے ہی اسے بھگ سے اڑا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال سامنے کھڑی روما کا بھی تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اویس شاہ کے فلیٹ کا دروازہ کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی کھول سکتی ہے۔ شہر گل کو اپنی فاش غلطی کا جب تک احساس ہوا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ آپ؟ روما کے تاثرات میں حد درجہ بے یقینی تھی۔ تحیر کے مارے وہ کچھ پوچھ بھی نہیں پائی تھی، اور شہر گل وہ روما کے تعارف سے ہرگز انجان نہیں تھی۔ تقریباً ہر روز ہی وہ اویس کے ساتھ دکھائی دیتی تھی، مگر یوں اچانک آج اسے اپنے سامنے پا کر شہر گل کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ جی فرمائیے، اس نے بدقت تمام ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے بڑے انجان سے انداز میں پوچھا۔ میں اویس سے ملنے آئی تھی، مگر آپ کون ہیں؟ روما اپنی حیرانی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ آپ اندر تو آئیں، وہ قصداً مسکرائی اور اس کے لیے راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ بھی تھا، وہ اویس شاہ جیسے اچھے شخص کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کو احتیاط سے سلجھایا جائے۔ روما کے تاثرات سے اس کے دل کا حال معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے متعلق کس قدر متجسس ہے۔ پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیں، اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے شہر گل نے دوستانہ انداز میں کہا، تو وہ تکلفاً مسکرا دی۔ میرا نام روما ہے۔ اوہ، تو آپ روما ہیں؟ شہر گل نے جیسے اچانک کچھ جان لینے کی اداکاری کی۔ جی، وہ مزید حیران ہوئی تو شہر گل نے اطمینان سے کہا، میں شہر گل ہوں، اویس شاہ کی فرسٹ کزن۔ کیا انہوں نے آپ سے میرا تعارف نہیں کرایا؟ اس کے تعارف پر روما کو ایک اور جھٹکا لگا۔ کزن؟ تو اویس کے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ بتایا تو تھا اس نے، مگر میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ الجھن آمیز انداز میں بولی۔ اس کی نظریں مسلسل شہر گل کے سندور ملے دودھ جیسے حسین چہرے پر پھیل رہی تھی۔ دراصل میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، آج ہی پھپھو کے یہاں رہنے آئی تھی، وہ تو اویس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئیں، جبکہ میں یہاں بور ہونے کے لیے رہ گئی۔ اوہ، روما کی سانس کافی طویل تھی، پھر سرسری انداز میں بولی، اویس نے تو نہیں بتایا اپنی پھپھو کی آمد کے متعلق؟ وہ آج ہی تو آئی ہیں، مجھے ہاسٹل سے لیا اور سیدھی یہاں چلی آئیں۔ شہر گل اب اطمینانیت کے حصار میں تھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آج اس کی پھپھو سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اچھے وقت پر آئی ہوں میں۔ روما مسکرائی تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی، مگر بہرحال اسے اتنی تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ بگڑی ہوئی صورتحال مکمل کنٹرول میں آ چکی تھی۔ کچھ اندازہ ہے کب تک آ جائیں گے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے انہیں گئے ہوئے۔ شہر گل نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ارے نہیں یار، اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، روما نے دوستانہ لہجے میں اسے روک دیا۔ وہ متذبذب ہوئی۔ آپ پہلی مرتبہ آئی ہیں، یوں اچھا نہیں لگتا؟ پہلی بار؟ روما بے ساختہ ہنسی، پھر اسے مطلع کرنے والے انداز میں بولی، اس فلیٹ کا چپا چپا مجھے جانتا ہے۔ اس کے لب و لہجے اور انداز میں موجود تفاخر کے احساس نے شہر گل کے دل میں اداسی بھر دی، مگر ایک اور خیال بھی پوری آبوداب کے ساتھ ذہن کے افق پر جگمگا رہا تھا، اور یہ خیال اویس شاہ کا تھا۔ وہ شخص جو تختہ دار پر لٹکے اس کے وجود کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا تھا، وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی، مگر یہ اس شخص کا احسان تھا کہ اس نے اس کے لیے جگہ نکالی تھی، اسے پاؤں جمانے کے لیے ایک نئی زمین اور چھونے کے لیے نیا آسمان دیا تھا۔ اگر اس کی پوری زندگی میں اس کی مدد کو کوئی آگے بڑھا تھا تو وہ اویس شاہ اور اس کی فیملی ہی تھی، اور وہ ان لوگوں سے غداری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اویس نے تو نہیں، مگر اس کی سسٹر نے مجھے آپ کے متعلق ضرور بتایا ہے۔ کیا بتایا تھا؟ روما فوراً دل و جان سے متوجہ ہوئی۔ شہر گل اس کے انداز پر دھیرے سے مسکرا دی، پھر یوں ہی مسکراتے ہوئے بولی، یہی کہ اویس کی لائف میں آپ کی بہت خاص جگہ ہے۔ اوہ گاڈ،
یوں بتایا ہے سب کو اویس نے؟ وہ بے حد بولڈ سی لڑکی جھیم گئی تھی۔ انہوں نے تو اور بھی کچھ بتا رکھا ہے، شہر گل نے قدر توقف کے بعد پھر کہا۔ آپ شاید ابھی تک ان لوگوں سے ملی نہیں ہیں۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، پھر بے تکلفی سے بولی، اور پلیز اب تم بھی یہ آپ جناب چھوڑو، تعارف تو ہو چکا نا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ مسکرائی، مگر عادتاً انداز تخاطب سابقہ ہی تھا۔ روما ہنس دی، پھر صاف گوئی سے بولی، جھوٹ نہیں بولوں گی، اویس نے تمہارا کچھ اور ہی امیج بنایا تھا میری نظروں میں، مگر تم تو بہت مختلف ہو اس امیج سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ شہر گل نے بے ساختہ پوچھا تو وہ قدرے سوچ کر بولی، ویری پراؤڈ اینڈ روڈ۔ وہ کہہ کر مسکرا دی، پھر بولی، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو پہلے ہی بتا چکی ہوں، یو آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ وہ شانے اچکا کر بولی، پھر گویا اسے تسلی دی، ڈونٹ مائنڈ یار، اویس کو دوسروں پر کمنٹس دینے کی عادت ہے، تم نے لفٹ نہیں کرائی ہوگی نا؟ اس کے شرارتی انداز پر شہر گل کو اس کی بے خبری اور اپنی بے بسی پر ہنسی آ گئی تھی، اور کچھ بھی ہو اس کا روپ نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ لڑکی ہوتے ہوئے بھی روما کی نگاہ بھٹک بھٹک کے اس کے نقوش کو سراہنے لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ آفت تھی تو ہنسی قیامت۔ تراشی ہوئی مورتی جیسے نقوش، متناسب سراپا اور گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بادلوں کی مونی سی چٹیاں۔ مجھے آج زندگی میں پہلی بار افسوس ہو رہا ہے کہ میں لڑکا کیوں نہیں ہوں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے لفظوں کے معنی پا کر شہر گل جھیم سی گئی۔ میرے خیال میں آپ کو چائے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے یوں گھبرانے پر روما ہنس پڑی اور اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی۔ میرے خیال میں اویس آ گیا ہے۔ روما کے کہنے پر اس کا دل ایک بار ڈوب کر ابھرا۔ اسے پتہ تھا کہ اب اگلے مرحلے میں پھپھو صاحبہ کا موضوع زیر بحث ہوگا، اویس جن کے وجود سے بھی قطعی لا علم تھا۔ اس نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ میجک آئی میں سے جھانکا تو اویس ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے شہر گل نے ایک نظر ٹی وی لاؤنج پر ڈالی، سامنے بیٹھے صوفے پر روما اسی طرف متوجہ تھی۔ دروازہ کھولتے ہی شہر گل نے سلام کیا تو وہ جواب دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کیے بغیر مڑی۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ اسے روما کی آمد کے متعلق بتا کر ذہنی طور پر تھوڑا سا الرٹ کر دے، مگر اتنی دیر میں سامنے صوفے پر بیٹھی روما یقیناً اسے دکھائی دے گئی تھی۔ تب ہی وہ ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شہر گل خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ روما کب سے بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ چونک کر شہر گل کو دیکھنے لگا۔ اس کے تاثرات گواہ تھے کہ ماحول پرسکون ہے۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھا تو روما نے قدرے اچک کے اس کے پیچھے دیکھا۔ وہ پھپھو کہاں ہیں؟ روما کا سوال اویس کو گڑبڑا گیا تھا، مگر شہر گل خود کو پہلے ہی اس سوال کے لیے تیار کر چکی تھی۔ معذب خوانا انداز میں بولی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، دراصل پھپھو کو واپسی پر اپنی ایک دوست سے بھی ملنے جانا تھا، اویس وہیں چھوڑ آئے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر روما ڈھیلی سی ہو کر صوفے میں دھنس گئی، جبکہ اویس اس معمے پر حیران و پریشان تھا۔ آپ لوگ بات کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، شہر گل نے دانستہ اویس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اشارہ تھا کہ بے فکر ہو جاؤ۔ پھر اسے بھی ایک گہری سانس لے کر صوفے میں دھنستا دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی کچن میں چلی آئی۔ تھینکس گاڈ۔ دھڑکنوں کی بے ترتیبی اپنی جگہ، ایک تکلیف دہ احساس بھی شدید تھا، مگر اسے طمانینت تھی کہ اس نے اپنی کسی غلطی سے اویس شاہ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی۔ اس نے چائے کے ساتھ مختلف انواع کے بسکٹس پلیٹس میں سجائے اور ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ شرمندہ تو ہوئی، مگر خاموشی سے ان کے لیے چائے کے گھپ بھرنے لگی۔ روما کو یکلخت یاد آیا، تم کس قدر بدتمیز ہو اویس، اتنی سویٹ نیچر ہے شہر گل کی، اور تم مجھے خام خواہ میں ڈراتے رہے ہو۔ اسٹوپڈ۔ اویس نے خجل ہو کر اسے دیکھا۔ شہر گل کچھ کہے بغیر اٹھ گئی تو روما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ نہیں، مجھے ابھی پھپھو کے ساتھ واپس ہاسٹل جانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ وہ بہانہ بنا کر معذرت کرتی بیڈ روم میں آ گئی۔ یا خدا، وہ اپنی دھڑکنوں کے بدلتے انداز سے پریشان ہونے لگی۔
ابھی تو صرف روما کو اویس شاہ کے ساتھ سوچا ہی ہے تو اس دل کو کوئی مٹھی میں جکڑنے لگا ہے۔ اس کی سوچیں بے اختیار ہو رہی تھیں۔ بہت دقتوں کے بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی سوچوں کو بھی سمیٹا تھا۔ جو موجود ہے مجھے اسی پہ قناعت کرنی چاہیے۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اویس شاہ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پائی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی خوشی پائے۔ روما بھی بہت اچھی ہے، یقیناً وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ اس کا دل بھر آنے لگا تو اس نے چہرہ تکیے میں گھسا لیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں ہی الٹی سیدھی سوچوں میں گری لیٹی رہی۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس کے فوراً بعد اویس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ شہر گل، باہر آؤ ذرا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اویس جا چکا تھا۔ خدا خیر کرے، کہیں پول تو نہیں کھل گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی جلدی سے باہر آئی تو لاؤنج میں اویس کو تنہا پایا۔ صوفے میں دھنسا وہ اسی کا منتظر تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ جی؟ چند سیکنڈ تک اویس اسے گھورتا رہا تو اس نے گھبرا کر چہرہ جھکا لیا۔ یہ کیا بے وقوفی کی تھی تم نے؟ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔ تب ہی شہر گل کی ہمت بندھی۔ میں سمجھی کہ آپ ہیں اس لیے دروازہ کھول دیا۔ آپ نے اندر سے پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میرے خیال میں وہاں ایک اور شے بھی ہے جسے میجک آئی کہتے ہیں، اور جس کا استعمال اتنے دنوں میں یقیناً آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہیں۔ اس نے لطیف سے طنز کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، مگر میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ خائف ہو کر جلدی سے بولی۔ بیٹھو۔ اویس نے آنکھوں کی جنبش سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مرے مرے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ کون سے پھپھی کا ذکر ہو رہا تھا؟ وہ جرح کے موڈ میں تھا۔ اسے اور شرمساری گھیرنے لگی، مگر وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے اس لیے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے سوچا روما کیا خیال کریں گی کہ میں یہاں کس رشتے سے ہوں، اس لیے میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں پھپھو کے ساتھ یہاں آئی تھی اور پھپھو آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ سوری اگین۔ وہ ایک دم ہنس دیا تو شہر گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم بے وقوف نہیں ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ آئندہ یوں دروازہ نہیں کھولنا۔ پہلے میجک آئی سے دیکھ کر تسلی کرنا، پھر دروازہ کھولنا۔ کوئی اور ہوگا تو جواب نہ پا کر واپس ہو جائے گا۔ اویس نے ایک بار پھر اسے متنبہ کیا تو اس نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ کھانے کو کچھ ہے؟ جی، چکن پلاؤ ہے اور رائتا۔ اس کے مینیو بتانے پر وہ کرہ اٹھا تھا۔ یار، کبھی کوئی سادہ سا کھانا بھی بنا لیا کرو۔ کیا میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ وہ آنکھوں میں تحیر سمیٹے اسے دیکھنے لگی۔ اس سمے اس کا روپ اور تاثرات سے چھلکتی معصومیت نے لہجہ بھر کو اویس کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ آئی واز جوکنگ، وہ بمشکل بولا۔ تم کھانا لاؤ۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود کو سرجش کرتا کپڑے بدلنے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہر گل کا اس کے ساتھ دن رات کا ساتھ ایک سخت آزمائش تھی اور وہ خواہ مخواہ خود کو آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی ہی اس سلسلے میں بابا جان سے بات کر کے شہر گل کو ہاسٹل بھجوا دے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تم کیوں شرلاک ہومز کی چمچی بنی ہوئی ہو؟ عامر سخت جھنجھلا گیا تھا۔ زوباریہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اسٹوپڈ، ان میرڈ لڑکی کو چچی نہیں کہا جاتا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں سفیان کو شرلاک ہومز کہتا ہوں۔ اس نے مزے سے اپنے چھوٹے بھتیجے کا نام لے کر کہا تو زوباریہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مجھے پتا ہے، بات کچھ بھی نہیں تھی، تم صرف گرم گرم سوپ اڑانا چاہ رہی تھی، وہ بھی میری حق حلال کی پاکٹ منی سے۔ عامر نے یقیناً لہجے میں کہا تو اس نے احتجاجاً سوپ کا پیالہ پرے کھسکا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے؟ یار، وہ اس کی کزن ہے، جب جی چاہے اس کے فلیٹ میں جا سکتی ہے۔ عامر نے اسے سمجھایا۔ ایویں جا سکتی ہے؟ وہ اکیلا رہتا ہے وہاں، اور بقول تمہارے اس کی کوئی پھپھو اس شہر میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی خالہ۔ پھر یہ کون سی آنٹی تھیں جس کے پاس شہر گل گئی تھی؟ کم آن زوبی، تم ایک فضول بحث میں سر کھپا رہی ہو سکتا ہے اویس نہ صحیح، شہر گل کی ہی کوئی آنٹی وہاں رہائش پذیر ہو۔ میں اس کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا نا۔
عامر نے اس کے شکوک و شبہات ختم کرنے چاہے تھے۔ ہاں، اس نے ہاں کو لمبا سا کھینچا، پھر تعصب سے بولی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، بدقسمتی سے وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ عامر نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ چپ چاپ گرم سوپ کے پیالے پر نظریں جمائے سوچتی رہی۔ گل، کیا تم اویس شاہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ زباریہ کا سوال بہت غیر متوقع تھا، مگر اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کیا دورہ پڑنے لگا ہے تمہیں؟ پہلے سوال میں نے کیا تھا، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ شہر گل نے گہری سانس لی۔ نہیں، اور ادھر کیا صورتحال ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کیا اوٹ پٹانگ سوال کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھی، مگر زوباریہ کا انداز نہیں بدلا تھا۔ بتاؤ نا، کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ روما سے کمیٹڈ ہے، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ یعنی کہ تم ہر طرح سے کلیئر ہو۔ زباریہ کو اطمینان ہوا، مگر وہ زچ ہو گئی۔ اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے، بصد شوق، مگر پہلے میں تمہیں کیک کھلاؤں گی، پھر ایک شاندار سا ڈنر، اس کے بعد تم مجھے کچھ بھی کھلا سکتی ہو۔ یہ کیک اور ڈنر کا کیا چکر ہے؟ کہیں عامر نے ہاں تو نہیں کر دی؟ شہر گل کو بھی شرارت سوجھی۔ جواباً زباریہ نے نوٹ بک اس کے شانے پر رسید کی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے، اس کا انویٹیشن دے رہی ہوں، ٹھیک شام 7 بجے۔ سوری بھائی، میری طرف سے پیشگی معذرت۔ وہ فوراً پہلو بچا گئی۔ ابھی اس دن لانگ ڈرائیو پر جانے والا واقعہ اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ اویس کو دوبارہ ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی ایکسکیوز نہیں، تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ زباریہ نے دھونس جمائی۔ پلیز زوبی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ کون؟ کس سے اجازت لینی ہے تمہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تمہاری آنٹی سے میں خود پوچھ لوں گی، اور اگر تم اویس سے ڈر رہی ہو، تمہاری آنٹی اسے سمجھا لیں گی۔ زباریہ نے لمحوں میں مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ اس کا اطمینان شہر گل کا اطمینان غارت کرنے لگا۔ مجھے پتہ ہے نا، آنٹی کبھی نہیں مانیں گی۔ تم ان سے بات کرو گی تو وہ اور خفا ہوں گی۔ ہمارے ہاں اتنی آزادی نہیں ہے کہ سہیلیوں کے گھریلو فنکشنز اٹینڈ کیے جائیں۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں، اور لڑکے چاہے کسی بھی لڑکی کو لیے گاڑیوں میں پھرتے رہیں۔ وہ اویس پر طنز کر رہی تھی، مگر شہر گل خاموش ہی رہی۔ تم مجھے اپنی آنٹی سے ملواؤ، میں خود ان کو مناؤں گی۔ وہ بضد تھی۔ شہر گل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سارے بہانے بنائے، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تم یوں کیوں نہیں کہتی کہ تم خود ہی آنا نہیں چاہتی؟ بہانے مت بناؤ، دیکھ لی ہے میں نے تمہاری دوستی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہر گل حق دق رہ گئی۔ اچھا بات تو سنو۔ اس نے زباریہ کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ اسے بٹھایا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، ایکچولی بات یہ ہے کہ آنٹی تو شاید اجازت دے ہی دیں، مگر یہ جو اویس شاہ ہے نا، اسے یہ سب پسند نہیں۔ بابا سائیں جو مجھے اس کے ذمے لگا گئے ہیں، اس لیے وہ بہت روک ٹوک کرتا ہے۔ وہ آدھا جھوٹ آدھا سچ کہہ رہی تھی۔ زباریہ کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس سے میں خود بات کر لوں گی، تم بس خود تیار رہنا۔ شہر گل بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسی شام فون پر عامر نے زباریہ کا اپنی کزن ہونے کے ناطے سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد ریسیور زباریہ نے سنبھال کر اپنی تقریر کا آغاز کر دیا۔ اویس کو اجازت دیتی ہی بنی تھی۔ اوکے، آپ اسے ڈراپ کریں گے یا میں ڈرائیور کو ہاسٹل بھیج دوں؟ نہیں، میں خود اسے ڈراپ کر دوں گا، وہ اس کی آفر کے جواب میں فوراً بولا۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے کچن میں کھانا پکاتی شہر گل کو بلایا۔ معاملہ سامنے آتے ہی وہ صاف مکر گئی۔ میں نے تو اس سے نہیں کہا، وہ خود ہی اتنا اصرار کر رہی تھی، تب میں نے آپ کا نام لے دیا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ انکار کر ہی دیں گے، مگر میں نے انکار نہیں کیا، وہ آرام سے بولا اور اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں کبھی کسی کے گھر بھی نہیں گئی کہ جا کسی فنکشن میں۔ ہر کام کبھی نہ کبھی پہلی بار تو ہوتا ہی ہے، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے چینل تبدیل کرنے لگا۔ لیکن اس کا برتھ ڈے ہے، گفٹ بھی دینا پڑے گا، اس نے پریشانی سے اویس کو آگاہ کیا۔ اسی لیے منع کرتا تھا کسی سے دوستی بڑھانے سے۔ وہ کوئی آسان حل نہ پا کر چڑ گیا تھا۔
میں کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی ہوں۔ وہ پشیمان تھی۔ یہ مصیبت اسی کی وجہ سے تو آئی تھی، ازالہ بھی اسی کو کرنا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بدیلی کے عالم میں ٹی وی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ٹی وی آف کیا اور سرسری انداز میں بولا، چلو آؤ۔ کہاں؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ کوئی گفٹ تو خریدنا ہی ہے نا۔ والیٹ چیک کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے انداز میں بیزاری بہت واضح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاڑی کی چابی اور اپنے گلاسز لے کر آیا تو وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ سنا نہیں ہے تم نے؟ وہ جھلا گیا تھا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے شاپنگ کا، میں کبھی بازار ہی نہیں گئی۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر وہ جلدی سے بولی، تو کیا کرنا ہے اب؟ خالی ہاتھ جاتی کیا اچھی لگو گی بہت؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ پلیز ناراض مت ہوں، میں نے کبھی ایسے فنکشنز اٹینڈ نہیں کیے، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ انکار کر دیں گے، اس لیے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اویس کوفت کا شکار ہونے لگا۔ اب تو پروگرام بن گیا ہے نا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو جلدی کرو۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اگلے چند سیکنڈز میں وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے باہر آئی۔ اویس شاہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ایک دلچسپ تجربہ سہی، مگر گفٹ خریدنا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو کچھ گفٹ دیا ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ تعصب سے بولا، بہت بری بات ہے، تم نے اپنی فرینڈز کو بھی کبھی گفٹ نہیں دیے، حالانکہ یہ تو ایک خوبصورت سا اظہار ہوتا ہے مضبوط دوستی اور محبت کا۔ قدر توقف کے بعد وہ بے حد یاسیت سے بولی، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے زباریہ جیسی اچھی دوست مل گئی، ورنہ حویلی میں تو مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے دوستی کی خوشی پائی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ حویلی کے اصول و قواعد تو اس پر بہت اچھی طرح سے منکشف ہو چکے تھے۔ بھلا شاہوں کا غرور کہاں گوارا کرتا کہ ان کی عورتیں دوسری عورتوں سے تعلقات بڑھائیں جنہیں وہ نیچ ذات اور کمین سمجھتے تھے۔ چلو آج سے پھر ایک اور دوست بنا لو۔ وہ بولا تو لہجہ خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت و بیزاری بالکل غائب تھی۔ کون؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں؟ آپ؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر جھیم گئی۔ بھلا مردوں کو بھی کبھی دوست بنایا جاتا ہے؟ آپ تو سر کے سائیں ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس کی سادگی بے ساختہ قسم کی تھی۔ اویس خاموش ہو گیا، پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلی چیز دوستی ہے، اسے تم اس رشتے کی روح کہہ سکتی ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خاندانی، پھر ان سے ہماری محبت اور جذبات میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ شہر گل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صرف اس لیے کہ دوستی کے رشتے میں کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ ایک واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی خالصتاً دلی رضامندی سے بناتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان دوستی کا رشتہ مضبوط ہو تو نہ صرف تعلقات مضبوط ہوتے ہیں بلکہ آپس میں اعتماد و اعتبار بھی مضبوط ہوتا ہے، جو کسی بھی تعلق کو کڑے سے کڑے وقت میں بھی ٹوٹنے سے بچائے رکھتا ہے۔ اعتماد و اعتبار بھی دوستی ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کے بغیر دوستی ناممکن ہے، اور دوستی کے بغیر یہ۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی ایک بوتیک کے سامنے روک دی۔ لیڈیز شاپنگ کا تو مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی لباس خریدنا سب سے آسان کام ہے۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کی تقلید میں گاڑی سے اتر گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی مرد کے ساتھ خریداری کے لیے یوں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر نظر اسے خود پر مرکوز دکھائی دے رہی تھی۔ تم اپنے لیے بھی کچھ خرید لینا۔ اسے اچانک خیال آیا، میرے پاس تو پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں، چچی جان نے اور ہم نے لے کر دیے تھے۔ وہ سادگی سے بولی تو اویس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر اس کے ساتھ لگایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا ہے نا، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ اس کے انداز پر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اینڈ مائنڈ اٹ، یوں ہی چیک کر کے خریدتے ہیں۔ اس کے بے باک انداز پر شہر گل شرما گئی۔ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔
اویس نے اس کے لیے لیو گرین اینڈ مسٹرڈ کڑائی سے مزین ایک سفید لباس پسند کیا تو وہ دبے دبے لفظوں میں احتجاج کر بیٹھی. ہم زباریہ کے لیے گفٹ لینے آئے تھے. وائٹ میں ہی ایک پیس اس کے لیے بھی لے لیتے ہیں. وہ بہت اطمینان سے بولا اور پھر سیلز مین کو اشارہ کر کے بلاتے ہوئے اپنی پسند کے ملبوسات کے بارے میں بتانے لگا. اور کچھ دیکھنا ہے؟ اس نے پوچھا تو تھا. اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا. کاؤنٹر پر پیمنٹ کر کے وہ لوگ باہر نکل آئے. مجھے تو بھوک لگی ہے. رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کی. پھر گاڑی میں بیٹھے ہی شاہانہ انداز میں آفر کی. کیا یاد کرو گی تم بھی آج؟ کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کراتا ہوں. نہیں پلیز. وہ باعجرت اسے ٹوک گئی. مجھے پہلے ہی بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. اب گھر چلے. وہ اگنیشن میں چابی گھماتا رک کر اسے دیکھنے لگا. تمہاری یہی گھبراہٹ تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اب تمہیں یہیں رہنا ہے. یہی تمہارا لیونگ اسٹائل ہوگا. تمہیں بہت پر اعتماد ہونا چاہیے. بات بات پہ گھبراتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے سمجھانے والے انداز میں وہ محبوب سے انداز میں مسکرا دی. پھر مدھم لہجے میں بولی، آپ جو ہیں میرے ساتھ. جواباً کچھ کہتے ہوئے وہ رک گیا تھا. پھر گہری سانس لے کر گاڑی اسٹارٹ کر دی. ہوٹل میں داخل ہونے اور پھر اپنی ٹیبل تک پہنچنے تک وہ بے حد نروس ہو چکی تھی. ریلیکس. کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. سب لوگ اپنے آپس میں مگن بیٹھے ہیں. اس نے نرمی سے ٹوکا، مگر اویس کے سمجھانے اور بہلانے کے باوجود اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا. واپسی کے سفر میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر شہر گل کے لیے تو یہ خاموشی ہی بہت بامعنی تھی. اویس کے ساتھ گزرتا ایک ایک لمحہ اس کے منجمد وجود کو حیات بخش رہا تھا. اس نے کب دیکھا تھا کسی مرد کا ایسا روپ؟ اتنا مہربان کہ ہر ساتھ دان کرنے کو تیار، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا، اسے خود اعتمادی کا درس دیتا، دھیمی سی مہربان مسکراہٹ لیے اور کبھی دوستانہ انداز میں ہنستا ہوا. اس کی نگاہ اسٹیئرنگ ویل تھامے اویس کے مضبوط ہاتھوں پر ٹھہر گئی اور پھر رکتی جھجکتی اس نگاہ نے آہستگی سے اس کے چہرے تک کا سفر کیا تھا. وہ سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کر رہا تھا. آگہی کا جانے کیسا در کھلا تھا کہ شہر گل کو اپنی ہستی ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اسے بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ اویس شاہ کی محبت اس کی رگ رگ میں لہو بن کر دوڑنے لگی ہے. لمحہ بھر ہی میں اس خیال نے اس کا چہرہ تپا دیا. فوراً رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی. اس نے بہت شوق سے اویس کا دلایا ہوا سوٹ پہنا تھا. لمبے سیاہ بالوں کی چٹیاں کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. بہت اچھی لگ رہی ہو. اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار بولا. انداز میں دوستانہ بے تکلفی تھی، مگر شہر گل کے لیے تو ایک فکرہ ہی بہت حیا بار تھا. وہ اس کے ساتھ کوئی اسکارف نہیں ہے. وہ بات کا تاثر ختم کرنے کے لیے بات بدل گئی. ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ 3 گز کا دوپٹہ کافی نہیں ہے کیا؟ وہ اس پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرایا. ہلکی ہلکی کڑھائی سے سجا کلفدار دوپٹہ سنبھالنے میں اسے بہت دقت پیش آ رہی تھی. وہ تو بڑی سی چادر اوڑھنے کی عادی تھی، مگر ہمنا نے اسے اسکارف لینے کی عادت ڈال دی تھی. آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ حسب عادت اسکارف اوڑھ کر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا. وہ مسکرا دیا. پہلے چلی تو جاؤ، آنے کی فکر بھی پڑ گئی. پتہ نہیں وہاں کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، وہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی. بی کانفیڈنٹ. یوں تو زباریہ کو بھی سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ گی؟ اویس نے اسے سرزش کی. اتنی جلدی تو میں ان فضاؤں کی عادی نہیں ہو سکتی نا. اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. آپ کا اعتماد اور اعتبار وہ پر ہیں جنہوں نے میرے اندر ان فضاؤں میں اڑنا سیکھنے کی خواہش پیدا کی ہے. مجھے اپنے پیروں تلے زمین اور سر پر مہربان آسمان کا سایہ محسوس ہونے لگا ہے، ورنہ حویلی کی سنگلاخ اور بے رحم دیواروں میں تو ہر جذبہ برف ہو چکا. سپاٹ نظروں اور بے حس لہجوں نے زندگی کو موت سے بھی بدتر کوئی شے بنا دیا تھا. آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے لہجے میں یاسیت کے ساتھ ساتھ اپناپن محسوس کر کے وہ ساکت بیٹھا رہ گیا. اسے بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہونے لگا تھا. ایک لڑکی جسے وہ کاغذی مہمان بنا کر محض امانتاً اپنے پاس رکھے ہوئے تھا،
وہ مکمل طور پر اس پر انحصار کرنے لگی تھی۔ وہ تم لپسٹک وغیرہ استعمال نہیں کرتی؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ حسب توقع نکلا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ہنس دی۔ وہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں لگائی۔ اویس نے اسے دیکھا تو سرخ لبوں نے نظر کو جکڑ لیا اور اس پر متضاد ہلکا گلابی پن لیے آنکھیں۔ وہ گڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ وہ کوئی شعوری کوشش نہیں کرتی تھی، مگر اس کا حسن یقیناً بے حد اثر پذیر تھا، اور چاہے خوبصورت شے کسی کی دسترس میں ہو یا نہ ہو، اٹریکٹ تو سبھی کو کرتی ہے۔ مگر اویس کو اپنا اور اس کا تعلق بہت محتاط رکھتا تھا، ورنہ روما سے وہ بہت بے تکلفی اور دھڑلے سے بات چیت کرتا تھا، جبکہ شہر گل سے بات کرنے کے دوران وہ خیال رکھتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ مزید توقعات وابستہ کرے۔ باہر کھڑی گاڑیوں کی تعداد اور چمکتے دمکتے لان نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا فنکشن ہے۔ سو واٹ؟ تم زباریہ کے ساتھ رہنا، وہ سنبھال لے گی۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ اچھا آپ مجھے اندر تو چھوڑیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ میری کیا وہ خالہ کی بیٹی ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ تو میں اتنی گیدرنگ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر وہ اس کے ساتھ نیچے اترا۔ یہ بھی شکر تھا کہ گیٹ سے داخل ہوتے ہی عامر کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ وہ فوراً ان کی طرف آیا۔ یار اسے زباریہ تک پہنچا دو۔ اوہ شیور، بلکہ میں زباریہ ہی کو ادھر بلا لاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اب مجھے لینے کب آئیں گے؟ وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ آج اسے روما کے ساتھ ڈنر بھی کرنا تھا اور ایک میوزک کنسرٹ بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، مگر تم میرا انتظار کرنا، یہ نہ ہو کہ زباریہ کے ساتھ چل پڑو۔ وہ دیر ہو جانے کے خیال سے اس سے کہہ رہا تھا۔ زباریہ آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اف، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ اگر تم نہ آتی تو میں نے تمہارا حشر کر دینا تھا۔ اویس کے سامنے بے تکلفی اور پیار کے اس مظاہرے پر وہ بوکھلا گئی، مگر یہ بات زباریہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ پھر وہ اویس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بولا، ذرا اپنی دوست کا خیال رکھیے گا، اس کی پہلے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ آپ بالکل فکر مت کریں، اور اس سے لے کر آنے کا بہت شکریہ۔ نو مینشن پلیز، یہ تو آپ دونوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو مل کر سیلیبریٹ کریں۔ وہ بہت شائستگی سے بولا۔ آئیں نا آپ بھی، ویسے میری بد اخلاقی ہی تھی کہ آپ کو انویٹیشن نہیں دیا۔ میں نے سوچا تھا آپ بہت بد اخلاق اور سڑیل سے کزن ہوں گے، جیسا کہ گل کی باتوں سے لگتا تھا، لیکن اب میں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے۔ آئیے نا آپ کو ڈیڈی سے ملواؤں۔ زباریہ کی زبان کے آگے بند باندھنا کسی ڈیم کے آگے بند باندھنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ شہر گل اسے گھورتی رہ گئی، جبکہ عامر نے زچ آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اویس ہنسنے لگا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی میری ایک بہت ضروری اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ عامر کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم گل۔ تم اس فنکشن کی واحد لڑکی ہو جو وائٹ ڈریس میں ہو اور میک اپ بھی نہیں کیا ہوا۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں مس ورلڈ اناؤنس کر دوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ شہر گل نے چڑھ کر گفٹ پیک اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بس کرو اب یہ فضول گوئی، میں نروس ہو رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے لان میں لے آئی۔ بہت سی ستائشی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ کنفیوز ہونے لگی، مگر زباریہ کا ساتھ اسے بہت تقویت دے رہا تھا۔ کچھ یونیورسٹی کے ماحول کا تجربہ بھی کام آ رہا تھا۔ زباریہ کی ممی بھی بہت محبت سے ملی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی زباریہ، تم واقعی بہت کیوٹ ہو۔ وہ جھیم گئی، یوں بار بار سب کی زبان سے اپنی تعریفیں اسے عجیب سی لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے حویلی میں کبھی کسی نے اسے یہ احساس نہیں دلایا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اس نظر سے آئینہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ زباریہ کے ڈیڈی بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی کزنز کتنی ہی دیر شہر گل کو گھیرے رہی تھیں، کوئی اس کے لمبے بالوں کا راز پوچھ رہی تھی تو کوئی دمکتی رنگت کا، کوئی اس کے ہاتھوں پیروں کا گلابی پن بھا رہا تھا تو کوئی اس کی دلکشی کا راز اگلوانے کی کوشش میں تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد جب ڈنر شروع ہو گیا تب زباریہ اسے نسبتاً پرسکون گوشے میں لے آئی۔ یہ سب کیا ہے زوبی؟ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا ہے، سب مجھے اس قدر کانشیس کر رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی،
یہ سب تمہارے حسین صورت کا قصور ہے۔ زباریہ مزے سے ہنسی تو اس نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ اچھا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں ایک بہت خاص بندے سے ملواتی ہوں۔ لفظ بندے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کون؟ کس سے؟ آذر بھائی سے، زباریہ نے بے توجہی سے کہتے ہوئے کسی کو بہت زور و شور سے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا۔ وہ بدک اٹھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کبھی یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے بات نہیں کی اور تم مجھے پتہ نہیں کس سے ملوا رہی ہو۔ میرے بڑے بھائی ہیں یار، بہت زبردست ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اسی وقت وہ بندہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ میری بہت پیاری سی دوست ہے شہر گل، زباریہ نے بہت پرجوش انداز میں تعارف کروایا۔ اس کا انداز شہر گل کو مزید شرمندہ کرنے لگا۔ بولتی نہیں ہے کیا؟ آنے والے نے توصیفی نگاہ ڈالتے ہوئے شرارتاً پوچھا تو ناچار زباریہ کے گھورنے پر اس نے مدھم الفاظ میں سلام کیا، جس کا جواب بہت پرجوش انداز میں دیا گیا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، آج کل اپنی شادی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ زباریہ تفصیل سے بتا رہی تھی کہ یہ فنکشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اوہ! شہر گل رنگ برنگی ماڈرن سی لڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ اس کے بعد آذر ان کے پاس ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے انداز پر شہر گل کی ہتھیلیاں پسیجنے لگیں۔ وہ بہانے سے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شہر گل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کے آنکھوں کے اشارے اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ اس پر متضاد زباریہ کو ڈیڈی نے بلایا تو وہ اسے وہیں کھڑے رہنے کا کہتے ہوئے چلی گئی۔ لمحوں میں اس کا جمع شدہ اعتماد ہوا ہو گیا تھا۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ اپنی پورے اعتماد نگاہیں اس پر جمائے مسکراتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بس یوں ہی، وہ بمشکل بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنی ہی جیلس ہوتی نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ ویری اسٹرینج، زوبی تو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے حیرت سے بولا، اور موضوع ایسا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ وہ اتنا زیادہ تو نہیں بولتی۔ آپ تو ظاہر ہے اپنی فرینڈ ہی کی حمایت میں بولیں گی۔ اس نے لطف لیا تھا۔ اس کا انداز سمجھے بغیر وہ بے اختیار بولی۔ وہ بہت اچھی ہے، ظاہر ہے میری بہن جو ہوئی۔ اس نے فوراً کریڈٹ لیا۔ شہر گل گڑبڑا کر چپ ہو رہی۔ کل کئی پل یوں ہی گزرے، پھر وہ کہنے لگا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابھی زوبی آئے گی تو… وہ بے بس ہونے لگی۔ کسی اجنبی سے اتنی باتیں کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا، سو اندر سے شدید مزاحمت اٹھنے لگی تھی جو سراسر گھبراہٹ کی صورت میں تھی۔ اوکے، وہ اس کی گھبراہٹ نوٹ کرتا فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں ابھی زوبی کو بھیجتا ہوں، آپ شاید میری موجودگی سے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہ گئی کہ کوئی جواب بن نہیں پایا تھا۔ وہ زباریہ کو بلانے چل دیا، تب اس کی سانسیں بحال ہوئی۔ زباریہ کے آتے ہی وہ دھیمی آواز میں اس پر خفا ہونے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زباریہ اس کی بات پر خوب ہنسی۔ اتنا بڑا بندہ تو چھوڑ کر گئی تھی تمہارے پاس؟ بہت بری بات ہے زوبی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شاکی ہونے لگی۔ حویلی سے نکل آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی روایتوں کو بھی بھول جاؤں۔ میرے لیے یوں مردوں کا سامنا کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ جب ان سے یوں بے تکلفانہ بات چیت اور میل جول۔ آئی ایم سوری گل، ریئلی سوری۔ زباریہ فوراً اس سے لپٹ گئی۔ یقین کرو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ متاسف تھی۔ شہر گل نے بھی بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ باقی وقت وہ اس کے ساتھ رہی۔ شہر گل نے بھی نوٹ کیا تھا اور زباریہ نے بھی بتایا تھا کہ فنکشن میں موجود تمام ہی لڑکیاں آذر ملک کی توجہ کی طالب تھیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اس بار ممی ان کی شادی کروا کے ہی بھیجیں گی۔ اب بھلا اس قدر کوالیفائڈ اور ویل سیٹلڈ بندے کو کون ہاتھ سے نکلنے دے گا؟ زباریہ کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت کے ساتھ تفاخر بھی چھلک رہا تھا۔ اور یہ تفاخر یوں ہی نہیں تھا۔ آذر ملک کی پرسنالٹی واقعی نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی، اوپر سے امریکن نیشنلٹی کا تڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ رات 11 بجے مہمانوں کی رخصتی عمل میں آنے لگی تو وہ بھی بے چین ہونے لگی۔ ایک تو نیند بری طرح سے حملہ آور ہو رہی تھی، اوپر سے اویس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں اویس کیوں نہیں آئے اب تک؟ تم کون سا باہر بیٹھی ہو، اپنے ہی گھر میں ہو،
اور ویسے بھی ایسا موقع روز روز تھوڑی ملنے والا ہے. کیا پتا تمہارا کزن کب سے پھر سے سڑیل اور بد مزاج بن جائے. زباریہ کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دی. پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی, دراصل میں کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہی نا. کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ خالصتاً امریکی لب و لہجے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کرنے والا آذر ملک تھا. وہ ایک دم خاموش ہو گئی. اسے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے زوباریہ خود اپنے بھائی کو انکار کر دے گی, مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب زوباریہ نے بہت خوش دلی سے اسے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی. تھینکس. اس نے عین شہر گل کے سامنے والی سیٹ سنبھالی تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی. اس وقت لاؤنج میں صرف وہی تینوں بیٹھے تھے, مگر شہر گل کو آذر ملک کا یوں آپ بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا. بھائی زوبی, دوست تو تم نے چن کر بنائی ہے جو صرف تمہیں ہی سنتی ہوں گی, وہ شرارت سے کہنے لگا. زوباریہ نے فی الفور اپنی دوست کی حمایت کی. جی نہیں, شہر گل نہ صرف بولتی ہے بلکہ بہت اچھا بولتی ہے. واقعی؟ تو پھر میرے سامنے ان کی بولتی کیوں بند ہے؟ وہ زیر لب مسکرا دیا. خود کو موضوع گفتگو بنا دیکھ کر وہ نروس ہونے لگی. سامنے بیٹھے آذر ملک کو نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. ہاں, ایسے ہی پرستان کے شہزادے ہیں نا آپ؟ زباریہ بھائی کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی. پھر گویا اسے متنبہ کیا, مگر ادھر ذرا دھیان سے, شہر گل کو دیکھ کر تو پرستان کے شہزادے نے بھی اپنا راستہ بھول جاتے ہیں. ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی راستہ تو کیا اپنا آپ بھی بھول جائے. وہ امریکی تہذیب میں پلا بڑا ضرور تھا, مگر وہاں کی بگڑی ہوئی بے رہ رو نسل کی نمائندگی نہیں کرتا تھا. شائستگی ہمیشہ ہی سے اس کی فطرت کا حصہ رہی تھی. اس کے لیے یہ ایک بہت عام سا جملہ تھا, مگر شہر گل کی تو جیسے دنیا ہی زیر و زبر ہو گئی. یوں لگا جیسے اس کی پیشانی کو کسی نے جلتے کوئلے سے داغ دیا ہو, جس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا. اٹس انف زباریہ, سرخ چہرے کے ساتھ ناگواری سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی, تو جہاں زباریہ گھبرائی وہیں آذر ملک بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا گل؟ زباریہ پریشان تھی. یا تو تم ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں, یا پھر میں چلی جاتی ہوں, وہ اٹل لہجے میں بولی. تو زباریہ بیچاری حق دق رہ گئی. اٹس اوکے, میں چلا جاتا ہوں, آذر ملک نے اسی وقت کھڑے ہوتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا, اور زباریہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا. جذباتیت کا زور ٹوٹا تو وہ خاموش کھڑی زباریہ کو دیکھ کر یکلختی حواسوں میں لوٹ آئی. آئی ایم سوری زباریہ, مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اتنی آزادی افورڈ نہیں کر سکتی. میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, پتہ نہیں کیسے. اس کی آواز رندنے لگی. زباریہ نے گہری سانس کھینچی اور پھر گویا چڑ کر بولی. جب ہی تو کہتی ہوں کہ انسانوں میں اٹھا بیٹھا کرو تاکہ سب کو فیس کرنے کا ڈھنگ آئے. وہ نڈھال سی کرسی میں دھنس گئی. اسے اپنی حرکت پر از حد شرمندگی ہو رہی تھی. آئی ایم ریئلی ویری سوری زوبی, تمہیں پتہ ہی ہے میں نے کبھی کسی مرد سے اتنی بے تکلفی روا نہیں رکھی, اور نہ ہی کبھی یوں فیس ٹو فیس بات کی ہے. بس اسی لیے شاہی خون جوش مار گیا. ڈونٹ وری یار, سوری تو مجھے کرنا چاہیے. تمہاری روایات اور حدود کو جانتے ہوئے بھی میں نے آذر بھائی کو ساتھ بٹھا لیا. وہ بیچاری بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا قابل اعتراض جملہ کہہ دیا انہوں نے. وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی, پھر اس کی خائف ہوتی شکل دیکھ کر ہنس گئی. کم آن گل, میں سب سمجھتی ہوں یار. تھینکس. وہ ابھی بھی شرمندگی کے حصار میں تھی. زباریہ کی جگہ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو اپنے ہی گھر میں اپنے لاڈلے بھائی کی اتنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر شاید اسے کھری کھری سناتی. ایک تو یہ اویس پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں. 11:15 بج چکے تھے. وہ اب زباریہ اور اس کی ممی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی. اٹس اوکے گل بیٹا, اگر اویس نہیں آیا تو نو پرابلم, آج یہیں رہ جاؤ. زباریہ کی ممی پیار سے بولی تو وہ بدک گئی. نہیں آنٹی, میں بھلا کیسے؟ آنٹی خفا ہوں گی. تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ غلطی تو اویس بھائی کی ہے, وہی نہیں پہنچے اب تک. زباریہ نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی. موبائل تو ہوگا اویس کے پاس, اسے کال کر لو. ممی نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے چکر میں در حقیقت اسے اور مشکل میں پھنسا دیا.
بھلا اس نے کب اویس شاہ کا موبائل نمبر نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی؟ کوئی بات نہیں آنٹی، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور صحیح، کم از کم اویس شاہ کو تسلی بخش ڈانٹ تو پڑوا سکوں گی آنٹی سے۔ وہ بمشکل مسکرائی تو زوباریہ نے اسے سراہا۔ اب کی ہے نا عقل مندوں والی بات۔ وہ بظاہر بڑے اطمینان کے ساتھ زوباریہ اور اس کی ممی سے باتوں میں مصروف تھی، مگر دل میں اٹھتے وسوسوں کا حال وہی جانتی تھی۔ 1 بجے چوکیدار نے اویس شاہ کے آنے کی خبر دی تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ بہت بری ہو تم شہر گل، اس کے اطمینان پر زوباریہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ زوباریہ کے ساتھ باہر آئی تو اویس زوباریہ کی ممی کے پاس کھڑا دیر سے آنے پر معذرت کر رہا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، یہ اپنا گھر ہے شہر گل کا، بلکہ میں تو اسے یہیں رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر یہ تو حد سے زیادہ متفکر ہو رہی تھی، اوپر سے اپنی آنٹی کی ڈانٹ کا ڈر۔ ڈونٹ وری آنٹی، فنکشنز میں ایسی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہیں ڈانٹے گا اسے۔ وہ شہر گل کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ زوباریہ سے مل کر آنٹی کی طرف بڑھی تو انہوں نے اسے لپٹا کر خصوصی طور پر پیار کیا۔ میں کسی روز آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے، وہ مشفقانہ انداز میں کہنے لگی۔ جی آنٹی، ضرور۔ وہ اندر سے خائف ہونے کے باوجود اخلاقیات نبھا گئی تھی۔ شہر گل نے اس کی خاموشی محسوس تو کی مگر کچھ پوچھا نہیں۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کچھ عقل سے بھی کام لے لیتے ہیں شہر گل صاحبہ، سب لوگ تمہاری طرح سیدھے نہیں ہوتے۔ میرے دیر سے پہنچنے پر اس قدر حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آنا تو تھا نا میں نے۔ ہر جگہ اپنی نام نہاد آنٹی کا تعارف دے کر تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ جلدی آتے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کتنا برا لگ رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے، بس مجھے ہی کوئی لینے نہیں پہنچا تھا۔ وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی ہی فالتو ہوں میں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ آپ نے بھی یاد رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پچھلے 2 گھنٹوں کی کوفت اور بیزاری اسے بھی اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی، اوپر سے آذر ملک کی بے تکلفی اور نظریں، اس کا جوابی شکوہ بھی بے ساختہ اور بلا ارادہ تھا۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ کم کرتا اسے گھورنے لگا، پھر ترشی سے بولا، میری اپنی بھی 100 مصروفیات ہیں، صرف ایک تمہاری مصیبت نہیں ہے۔ اتنا فالتو نہیں بیٹھا رہتا کہ تمہاری پک اینڈ ڈراپ ہی کی ڈیوٹی دیتا رہوں۔ وہ روما اور دوسری فرینڈز کے ساتھ ایک بہت اچھے ڈنر کے بعد میوزک کنسرٹ میں گیا۔ وہاں خوب انجوائے کرنے کے بعد اس نے روما کو ڈراپ کیا۔ بہت مگن اور ریلیکس انداز میں وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو ارادہ یہی تھا کہ اب ایک اچھی سی نیند لی جائے، مگر اندھیرے فلیٹ میں قدم رکھتے ہی گویا اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی۔ جب سے شہر گل آئی تھی تب سے لاؤنج کی لائٹ باہر سے آنے پر وہی بند کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک زباریہ ہی کے گھر پہ تھی۔ تب وہ اپنی یادداشت کو کوستا واپس بھاگا تھا۔ اتنی ٹینشن کا نتیجہ یہی نکلا کہ اس نے شہر گل کو بڑی بے دردی سے لتاڑ دیا تھا۔ وہ جو صبح اویس شاہ کا بہت نرم اور شوق سا انداز دیکھ کر اس پر مر مٹی تھی، اس کا یہ انداز دیکھ کر چپ اور ساکت رہ گئی۔ گھر پہنچنے تک وہ اس کی خاموشی محسوس کر چکا تھا، مگر اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے پوری بلڈنگ کو اندھیروں میں ڈوبا دیکھ کر اسے اور غصہ آنے لگا، یعنی کہ لائٹ جا چکی تھی۔ ڈیم اٹ، سارے خوبصورت اتفاقات آج ہی ہونے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ لفٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب 30 سیڑھیاں طے کرنی پڑیں گی، وہ بھی اندھیرے میں۔ ہاتھ پکڑو میرا، کہیں گر گرا گئی تو ایک دوڑ ڈاکٹر کے کلینک کی بھی لگانی پڑ جائے گی، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بے حد دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا تو وہ اسے ساتھ لیے اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی لیے میں تمہاری کسی سے بھی دوستی کے خلاف تھا۔ لاکھ کوشش کریں، بہانے بنائیں، دوستی میں انسان بلیک میل ہو ہی جاتا ہے۔ نہ ماننے واد بھی ماننے میں آسان لگتی ہے۔ وہ قدری دھیمی آواز میں جانے اسے سمجھا رہا تھا یا مگر وہ اس پل کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اویس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت اور حرارت جیسے اس کے پورے وجود میں برقی رو دوڑا رہی تھی۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اس نے بے اختیار ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس وقت اویس اس کے ساتھ اگلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوٹا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اویس نے گھبرا کر اندھیرے میں یوں ہی ہاتھ مارا تو وہ اس کا بازو گرفت میں آ گیا۔
وہ بے اختیار سسک کر نیچے بیٹھ گئی۔ بے وقوف، کیا ہوا؟ اویس کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ ایک تو گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ اس کے سہارے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی تو اویس نے شکر ادا کیا، مگر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ لگی تو نہیں کہیں؟ پتہ نہیں، پاؤں مڑ گیا ہے بہت زور سے، وہ بے چارگی سے بولی تو اویس نے چڑھ کر کہا، کچھ ہی سیڑھیاں رہ گئی ہیں، باقی کا ایڈونچر گھر پہنچ کر مکمل کر لینا، اب چلو۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر ہی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اویس کو 10ویں سیڑھی پر جا کر اس کی کمی کا احساس ہوا تو وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا پھر سے نیچے آیا۔ موچ تو نہیں آ گئی ہے پاؤں میں؟ اب کی بار اس کے انداز میں قدرے تشویش تھی۔ شاید پاؤں پر وزن نہیں ڈالا جا رہا۔ تو پھر اب؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے شہر گل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرا ہاتھ اویس نے اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے پورا سہارا دیا تو وہ پوری جی جان سے کانپ گئی۔ اویس شاہ کے لیے اس لمحاتی اور جبری قرب کا چاہے کچھ بھی مطلب نہ ہو، مگر اس پل شہر گل کو اس سے بڑی سچائی اور کچھ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے پاؤں کا درد بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ یوں ہی اسے سہارا دیے اندر کمرے تک لایا تھا۔ لائٹ آن کر کے پلٹا تو وہ بستر پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت، وہ متضاد کیفیات میں گھری اپنے دل کی عجیب سی حالت اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہ رہی تھی، دل پتہ نہیں جانے کن ادھام میں گھرا ہوا تھا کہ آنکھوں